عربی زبان یہ بہت نازک اور باریک زبان ہے۔ زبر زیر کی غلطی سے معنی پورا بگڑ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور معنی اتنا بگڑ جاتا ہے کہ اس سے بعض مرتبہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں۔ تو قرآن میں تو بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے، اور سہولت یہ ہے کہ قرآن میں تو زبر زیر لگے ہے، لیکن ویسے عربی بولنے میں زبر زیر کی غلطی سے بھی پورا معنی بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً فور ایگزامپل کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا، جیسے کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ الذی اطعمنا۔ اطعما میں میم پر جب زبر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، یہی درست ہے۔ لیکن اگر ہم پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا، میم کو ساکن پڑھے، زبر نہ پڑھے، تو اس کا معنی ہوگا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس کو ہم نے کھلایا۔ اب دیکھو، زبر سے ساکن کرنے سے اتنا معنی بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اسی طرح جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ دعا ہے، لیکن جب زا پر زبر کے بجائے شد پڑے جزاک اللہ، تو اس کا معنی ہوگا اللہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو دیکھو، دعا بد دعا ہو گئی۔ اسی طرح السلام علیکم، سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن السلام علیکم، اللہ تجھے موت دے دے، مار دے۔ السلام کا معنی ہے موت۔ اسی طرح عام لوگوں میں تو بہت زیادہ سنا گیا ہے کہ الحمدللہ کو وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہا کو خا پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور الحمد یہ کانٹے کو کہا جاتا ہے، کانٹے جو چبھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے، تو معنی بالکل خراب ہو جائے گا اس کا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ قرآن پر زبر زیر پیش نہیں لگائے جاتے تھے، تو اس وقت پڑھنا بہت مشکل تھا۔ تو ایک آدمی آیا ایک قاری صاحب کے پاس، اس سے قرآن پڑھ رہا تھا، اور وہ اعرابی تھا، گاؤں کا آدمی تھا، بدو تھا۔ تو اس نے جب قرآن کھولا شروع کیا تو ایک آیت قاری صاحب نے اس کو پڑھائی کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، آیت ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر وہ مشرکین سے بری ہے، براءت کا اعلان کرتے ہیں، بیزار ہے۔ لیکن قاری نے پڑھایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اب رسولہ کے لام پر اس نے زیر پڑھایا، حالانکہ یہاں پر پیش ہے، تو پیش کو زیر کرنے سے معنی اتنا بگڑ گیا کہ اس کا معنی ہو گیا نعوذ باللہ کہ اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بیزار ہے، بری ہے۔ تو وہ جو بدو تھا وہ بھی عرب تھا، عربی تو سمجھتا تھا، تو معنی سمجھ گیا کہ معنی تو اس کا خراب ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ جب اللہ خود اپنے پیغمبر سے بیزار ہے تو پھر ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی اور ارشاد فرمایا کہ جب تک زبر زیر کا پتہ نہ ہو کوئی بھی قرآن نہ پڑھائے، پہلے زبر زیر کو سمجھے، اور اس کے بعد پھر علماء نے اس پر کام کیا اور قرآن پر زبر زیر پیش لگا دیے۔ تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے علماء کے اس امت پر کہ قرآن پر زبر زیر پیش بھی لگا دیے اور بہت سہولت کر دی تلاوت میں۔ لیکن عام لوگوں میں پھر بھی بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہے، ایک ہے لحن خفی اور ایک ہے لحن جلی۔ لحن خفی اس غلطی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، مثلا غنہ نہ کرنا یا وقف غلط جگہ پر کر دینا، اور لحن جلی جس میں حروف، الفاظ اور سکنات تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھنا، یہ لحن جلی ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز ہی اس سے نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی وقت نکالے اور علماء سے رہنمائی حاصل کریں۔